السلام علیکم ناظرین، سا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد۔ اللہ اکبر۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2500 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے، جبکہ 1,00,000 فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہے۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئی ہیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ حملوں کے بعد رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ تازہ کارروائیوں میں غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا۔ عمارتیں، ہسپتال، اسکول کچھ بھی نہ چھوڑا۔ بندرگاہ بھی، ماہ گیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قابض افواج کی ایک ہفتے سے جاری بربریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 ہو گئی ہے، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ 6000 سے زائد زخمی اور 3,00,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بدترین بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے 6 روز میں غزہ پر 6000 بم گرائے، جبکہ 4000 ٹن بارود برسانے کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر BRS پارٹی نے 54 اسمبلی حلقوں کے انچارج کا تقرر کیا ہے۔ اس موقع پر وزراءوں کے TRS اور ہریش راؤ نے حلقے کے انچارجوں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی۔ KTR اور ہریش راؤ نے BRS کی کامیابی کے لیے تیار کی گئی حکمت عملی سے واقف کروایا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ 2 اسمبلی حلقوں گجوال اور کاماریڈی سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ان 2 حلقوں میں ہر جگہ 3 انچارجز مقرر کیے گئے ہیں، جن میں کاماریڈی میں وزیر تارک راما راؤ کے علاوہ رکن اسمبلی گمپر گوردھن اور رکن کونسل سبھاش ریڈی شامل ہے، جبکہ گجوال اسمبلی حلقے میں وزیر ہریش راؤ کے ساتھ رکن کونسل یادو ریڈی اور فارسٹ ڈیولپمنٹ چیئرمین پرتاپ ریڈی کو انچارج بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک شخص نے اپنے 2 کمسن بچیوں کے ساتھ اجتماعی طور پر خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ حیدرآباد کے بوئن پلی بھوانی نگر علاقے میں کل رات پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت 32 سالہ سری کانت چاری اور اس کے دونوں بیٹیاں 8 سالہ سرونتی اور 7 سالہ شروئی کے طور پر کی گئی ہے۔ متوفی شخص کل اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ بیڈ روم میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب صبح اس کی بیوی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اور بچے مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ چاری نے کھانے کی کسی شے میں اپنے بچوں کو زہر ملا کر دے دیا اور خود بھی کھا لیا۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے جمعے کے موقع سے فلسطینی عوام کی صحت و سلامتی کے لیے تمام امن پسند لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اپنے بیان میں مولانا جعفر پاشا نے کہا ہے کہ غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ و سفارتخانہ بمباری نے ہزاروں مربع میل علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ معصوم بچوں اور عورتوں کی چیخوں نے سارے علاقے میں کوہرام مچا دیا ہے۔ حیدرآباد میں ٹینک بونڈ کے قریب یونیورسٹی طلباء کی جانب سے اسرائیلی بربریت کے خلاف پرامن احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ طلباء نے احتجاج کے دوران پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے تحریری تھے۔
حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں آج جمعے کے موقع پر مسلمانوں نے فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ تلنگانہ کی مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر فرزندان توحید نے اسرائیل کی بربریت اور جارحیت اور فلسطینی معصوم بچوں کی شہادت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاص کر حیدرآباد کے مساجد میں بڑے پیمانے پر فلسطینی مسلمانوں اور غزہ میں امن و امان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت و مسجد اقصی کی آزادی کے لیے حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے مساجد میں جمعے کے موقع پر یوم دعا کا اہتمام کیا گیا۔ مسلمانوں نے فلسطینی عوام کی فتح و نصرت کے لیے بھی دعائیں کی۔ مسلمانوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور یہودی ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ فلسطین میں معصوم بچوں و خواتین کے قتل عام پر صہیونی ملک کی مذمت کی گئی۔ جنگ میں شہید سینکڑوں فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔